الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کاروبار کی دنیا میں آپ کا استقبال ہے، لیکن آج ہم کچھ فکروں کی بات کریں گے اور رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قسم کی تیاری ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے زمانے میں لوگ رمضان کی تیاری کرتے تھے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا شروع کرتے تھے اور تہجد میں تھوڑا سا لمبا قیام کرنا پریکٹس کرتے تھے تاکہ رمضان میں راتوں کو سستی نہ آوے اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کی تیاری کو یہ پریکٹس کرتے تھے تاکہ رمضان آوے ان کی قرآن کی تلاوت کی تعداد بڑھ جاوے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت خوب ہونی چاہیے، اور خاص کر کے رمضان کی راتوں کا بہت اہتمام اور احترام کرنا چاہیے، اور خصوصاً آخری 10 راتوں کا، جس کو ہم طاق رات کہتے ہیں۔ یہ تھا اس زمانے کا۔ آج کا زمانے کی تیاری رمضان کی ہوتی ہے، ہمارے ریفریجریٹروں میں مال سامان بھر جاتا ہے، کھانے کے آئٹمز اور چاٹس، بریانی کا، مٹن، یعنی اتنی ساری چیزیں ہمارے ریفریجریٹروں میں بھر جاتی ہے، گویا کہ ہماری بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے رمضان میں۔ اس طرح کی تیاری ہو جاتی ہے۔ البتہ میں نہیں کہوں گا کہ حرام ہے، روزداروں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن آج میں ڈسکس کروں گا رمضان اور کاروبار، کہ رمضان کی تیاریاں لوگ راتوں کی عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں اکثر تاجر بھائی اور گراہک یعنی سوسائٹی رمضان کی راتوں میں کاروبار کا زیادہ سوچتے ہیں۔ شاپنگ، مال، سیلز، رمضان سیلز، آپ دیکھتے ہو کہ رمضان سیل، آفرز ان رمضان اور رمضان نائٹس، اس طرح سے ایک ایونٹ بن جاتا ہے رمضان کی راتیں، خاص کر کے آخری 10 رات جیسے ہی عید قریب آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک عام غلط فہمی بہت مشہور ہے، خاص کر کے ہمارے نان مسلم بھائیوں میں، کہ مسلمانوں کے محلے میں رمضان کا فیسٹیول جب آتا ہے تو کھانے پینے کی آئٹم بڑی مزیدار ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رمضان فیسٹیول کا مہینہ ہے؟ نو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض اس لیے کر دیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو تقوی کیا مال میں، بازاروں میں گھومنے سے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تقوی کب آتا ہے؟ کہ رمضان کو اسی طرح سے ہم فالو کریں جس طرح سے ہمارے اسلاف نے رمضان کو فالو کیا، جس طرح سے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتیں گزارنے کی تعلیم دی، اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے اور راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں رات دن ایک رمضان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد پورا مسلمانوں کا محلہ سویا ہوا نظر آتا ہے، ایک دم قبرستان جیسی، ایک دم سناٹا نظر آتا ہے، اور راتوں کو محفلیں، مسجدیں خالی، گھروں میں عبادت کرنے والے کم، لیکن بائک لے کر حاجی علی جوس سینٹر اور جمعہ مسجد یہاں وہاں، پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہمارے نوجوان بائک لے کر، گاڑیاں لے کر دور دور تک شیر خورما کھانے جاتے ہیں، ماوا کھاتے ہیں، بٹاٹا وڑا، چکن تندوری، چکن ٹکا، فلانی ہوٹل میں جائیں گے، اور رات بھر یہ محفلیں جمتی ہے۔ تو یہ کھانے پینے کی رات ہو گئی، گویا کہ دن میں آپ بھوکے رہو، راتوں کو خوب دبا دبا کے کھاؤ۔ تو جب زیادہ کھانا کھاتا ہے آدمی تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت میں سستی آتی ہے۔ تو ہماری جو کوالٹی ہے رمضان کی راتوں کی، جو کوالٹی ہونی چاہیے، اس کوالٹی کے اندر فرق آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہماری راتیں گھومنے پھرنے میں گزر گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ فجر کے بعد نیند آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کو ہم نے ایک کاروبار کے اعتبار سے لے لیا، بیکاز اٹ از ٹیکن ایز اے فیسٹیول، کیونکہ رمضان کو ہم نے فیسٹیول لے لیا۔ تو فیسٹیول میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ویلنٹائن ڈے آ گیا، فیسٹیول بنا دیا لوگوں نے، تو کیا ہوتا ہے؟ کارڈز، روز، پارٹیز، ہے کہ نہیں؟ تو رمضان کو ہمیں اس طرح سے فیسٹیول نہیں بنانا ہے، رمضان کو ہمیں عبادت کے لیے مخصوص کر کے رکھنا ہے۔
بہت سارے تاجر بھائی، میں اورنگ آباد گیا، حیدرآباد، دلی، سری نگر، دبئی، ابو دھابی، میں جہاں جاتا ہوں رمضان کی اگر میرا گزرتا ہے، پٹنہ، میں نے کئی شہروں میں رمضان گزارے ہیں، لیکن جہاں جاتا ہوں وہاں رمضان کی راتوں سے، پہلی رات سے مسلمانوں کی دکانیں ایک دم بڑی عید جیسی چہل پہل نظر آتی ہے۔ چلو عید کی تیاری کرنا میں غلط نہیں سمجھتا ہوں، ہونا چاہیے، لیکن کیا رات بھر ہمارے بچے یا ہم رات بھر بازاروں میں گھومیں؟ کیا یہ رمضان کی تیاری ہے؟ کیا یہ عید کی تیاری ہے؟ رمضان کی راتوں عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اسلاف روزانہ 5 6 6 8 8 سپارے پڑھتے تھے راتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، 3 حصہ رات کا، یعنی 2 3 4 گھنٹے تک لمبی قیام کرتے تھے۔ آج ہمارے قیام چھوٹے ہو گئے، ہمارا گھومنا پھرنا بڑھ گیا، تو ہمارے تاجر بھائی جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ راتوں کو دکان مسلمانوں کی کھلی رہتی ہے، جوتے کی دکان، چپل کی دکان، کھانے پینے کی دکان، کپڑوں کی دکان، ریڈی میڈ کی دکان، ہر قسم کی چیزیں مسلمانوں کے محلے میں راتوں کو، رمضان کی راتوں میں، جیسے کہ پہلے ہی رمضان سے کل عید ہے، ایسی جاہو جلالی، ایسی چمک دمک ہماری رمضان کی راتوں میں ہمارے محلوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اسی کی وجہ سے تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض تاجر، بعض بیوپاری لوگ اسی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ 6 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح یعنی 6 دنوں میں قرآن ختم کرو۔ دیکھو رمضان کے مہینے میں ختم قرآن نہیں ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن ہوتا ہے کہ بھیا ایک قرآن ختم ہو گیا، چلو 6 دن میں ابھی ہم راتوں کو نہیں جاگیں گے، راتوں کو ہم عبادت نہیں کریں گے تو چلے گا، قیام نہیں کریں گے تو چلے گا، دکانیں کھولیں گے۔ اپنی بھی رمضان کی راتیں بگاڑتے ہیں اور گراہکوں کی بھی رمضان کی راتیں بگاڑتے ہیں۔ یعنی جب دکانیں محلے کی ساری کھلی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے نوجوان بچے، ہماری بہنیں، ان سب کو کچھ نہ کچھ شاپنگ کا شوق آتا ہے، ٹیمپٹڈ ہو جاتے ہیں، ٹیمپٹیشن آ جاتا ہے کہ چلو ذرا بازار میں دیکھ کر آتے ہیں، تراویح ہو گئی چلو بازار میں دیکھ کر آتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں 9 بجے تراویح کے بعد تو 12 1 بج جاتے گھر پہ آتے آتے۔ اب مسلمانوں کے محلوں میں رات کے 12 بجے دیکھو ہماری بہنیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھومتے ہوتے۔ تو کیا یہ رمضان کی راتوں کا مقصد ہے؟ جی نہیں، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، خاص کر کے آخری 10 راتوں میں، اور یہ آخری 10 راتوں میں تو ہمارے بازار اور ابھر آتے ہیں۔ 10 days سیل، رمضان فیسٹیول آفرز، ڈسکاؤنٹ ان رمضان، رمضان ڈسکاؤنٹس، سیل ان رمضان، ہر محلے میں، ہر مال میں، ہر گلیوں میں، ہر دکان میں اس طرح کے بینرز ملتے ہیں، ہر شہروں میں، ہر دنیا میں، ہر ملک میں یہی بینرز ملتے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں مسلمان گھر سے باہر نکلتے ہیں، آخری 10 راتوں میں، اور یہ آخری 10 رات کا کیا مقام ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ صحیح تو کہا قرآن نے، ہم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ اگر ہم کو پتا ہوتا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے تو ہم رمضان کی راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں بازاروں میں تھوڑی رہتے، ہماری دکان کھلی تھوڑی رہتی رمضان کی راتوں میں، ہم عبادت کرتے یا اعتکاف میں بیٹھتے یا گھر پہ قرآن پڑھتے، لیکن رات بھر جو ہے اس طرح سے ہم گھومتے پھرتے نہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ یہ تو لیلۃ القدر کی رات کی بے حرمتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل کے قوم کے ایک طبقے نے، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک طبقے نے سبات کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد کہا کہ ہم نے ان کو خنزیر بنا دیا، یعنی خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ اس طرح کے عذاب آتے تھے جب اللہ کی کوئی بھی نشاندہی چیز کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سبات فرض تھا ان پر۔ ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات اللہ نے چھپا دی ہے، اور ہمارے لیے اللہ نے آسانی یہ کی ہے کہ واجب نہیں رکھا ہے۔ اگر فرض ہوتا لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا، اور اس طرح سے ہم بازاروں میں گھومتے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب آ سکتا تھا ہمارے پہ، کیونکہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور گھومتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں، کیا رپورٹ لے کر جاتے ہیں میرا اور آپ کا، کہ امت گھوم رہی ہے رات بھر، 10 رات امت گھوم رہی ہے۔ تو کیا یہ ہم رمضان کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہے؟ میرے تاجر بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے برکت کا وقت فجر کے بعد ہے۔ فجر کے بعد برکت کا وقت ہے، فجر کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کی روزی فجر میں برکت والی کر دے، برکت میں بڑھا، فجر میں بڑھا دے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری دکان سویرے کھلنی چاہیے،
لیکن ٹیمپٹیشن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بھیڑ کر رہے ہیں روڈ پر، ہماری دکان اگر بند رہی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، رمضان کا تو مہینہ ہے، ہم بہت کما لیتے ہیں، سوچتے ہیں نا ایسا؟ رمضان کا تو مہینہ ہے جس میں بہت ڈھیر سارا کمانے ملتا ہے، تو یہی خیال، یہی سوچ پورے سماج کے اندر، پورے سوسائٹی کے اندر آ جاتا ہے، تو سب کے سب لوگ، سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں رمضان کو بازار بنا دیتے ہیں، رمضان کو ایک فیسٹیول بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ دکاندار جو ہے، تاجر جو ہے، ان کے دھندے میں تو پیسے آتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے دوسروں کی طاق راتیں، دوسروں کی لیلۃ القدر کی راتیں خراب ہو جاتی ہے، مطلب کہ لوگ مس کرتے ہیں۔ تو میری تاجر اور تجارت والے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں آپ کوشش کریں کہ بھلے پورے محلے میں ایک دکان بند ہو، ایک دکان بند ہو، وہ آپ کی ہو۔ یہ مت دیکھو کہ آپ کا کتنا نقصان ہوگا، الرزاق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو پیسہ پہنچائے گا، روزی اللہ دے گا۔ تم فجر کے بعد دکان کھولو، رات کو گھر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، بھلے تمہارے کسٹمر فون کرے 11 بجے 12 بجے ہم کو جوتا چاہیے، کھولو دکان، آپ مت کھولیے گا۔ کہیے رمضان کی راتوں میں عبادت ہوتی ہے، جن کو شاپنگ کرنی ہے عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں۔ یہ راتوں کو 11 بجے 12 بجے شاپنگ کرنے کا یہ بڑا عجیب مسئلہ ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں کیسے آ گیا بھائی؟ تو میری گزارش ہے تمام تاجر بھائیوں سے کہ رمضان کی راتوں میں تھوڑا سا اہتمام کرے اور رمضان کا احترام کرے، خاص کر کے لیلۃ القدر کا۔ پیسے کی لالچ میں آپ اپنی دکانیں کھلی رکھ کر اپنی بھی لیلۃ القدر خراب کریں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان اس طرح سے گھومتے رہتے، ان کی بھی خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور میرے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان میں جو کہ شاپنگ کرنی ہے آپ ظہر کے پہلے کر لیجئے، یا آپ ظہر کے بعد کیجئے، یا شام کو کیجئے، لیکن برائے مہربانی عشاء کی نماز کے بعد جو قیام کا وقت ہے، جو لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے، مغرب صحابہ کرام کے نزدیک مغرب کے بعد سے لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف بھی تو مغرب کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر جیسے ہی رات شروع ہو گئی، لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ زیادہ بازاروں میں مت گھومیں، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سوچو کتنی بڑی نیکی سے محروم ہوتی ہے امت، اور وہ بھی ایک آدھ دو آدمی تھوڑی ہے، پورا کا پورا محلہ رات کو 2 بجے تک گھومتا ہے۔ دوست کا جوتا خریدنا ہے تو جوگیشوری سے 25 کلومیٹر دور بمبئی جائیں گے دوست کا جوتا خریدنے کے لیے، اور سحری کر کے آئیں گے۔ یہ کیا راتیں ہیں؟ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان فیسٹیول کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں ہیں، شاپنگ کی راتیں نہیں ہیں، سیل اور رمضان آفرز کی راتیں نہیں ہیں۔ احترام کرے رمضان کا، کاروبار آپ دن میں کیجئے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو فجر کے بعد بھی آپ کی جوتے کی دکان چلا سکتا ہے۔ تو یہ آپ مت سوچیں کہ بھیا ہم کیسے کریں، کب کریں، کون جوتا خریدنا آئے گا، کون کپڑے خریدنا آئے گا سویرے، نہ ایسا مت سوچیے آپ۔ البتہ ہوٹل والے اگر کھلا رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی مسافر ہو، یہ ہو وہ ہو، ان کو کھانے پینے کی سہولت مل جائے تو ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ جو پارٹیاں، فالودہ، آئس کریمیں، تندوریاں، یہ رات بھر جو چلتی یہ محفل ہے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ قوم کی گراوٹ کی رفتار کو بڑھا دے گا، ہمارے مورلز، ہمارے ایتھکس صاف ہو جائیں گے۔ تو بس یہ رمضان کے متعلق آپ کے لیے نصیحت، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ میں آپ کا خیر خواہ، آپ کا بھائی نثار نٹیڑ والا آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔